میرے دوستو، وہ کون سے ایسے تین خوش نصیب انسان ہیں جن کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی تہجد کے وقت سب سے جلدی قبول فرماتے ہیں؟ ایسے خوش نصیب تین لوگ کون سے ہیں وہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتلاؤں گا۔ یاد رکھیں میرے دوستو، تہجد کی نماز بڑی عظیم نماز ہے، اللہ کی لاڈلی نماز ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ ثواب والی نماز جو ہے، فضیلت والی نماز، وہ تہجد کی نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تہجد کی نماز کی توفیق ہر بندے کو عطا نہیں فرماتے، ان لوگوں کو تہجد کی توفیق عطا فرماتے ہیں جن کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، جن سے اللہ پیار فرماتے ہیں میرے دوستو، جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، ان کو تہجد کے وقت بستر سے اٹھاتے ہیں اور اپنے سامنے اپنی عبادت کے لیے، تہجد کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور وہ تین شخص کون سے ہیں ذرا سنیں۔ پہلا شخص وہ ہے جو میرے دوستو اللہ سے ڈرنے والا ہو، تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آج ہمارے ہاں عزت والا وہ سمجھا جاتا ہے جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، جو مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ مال رکھنے والا انسان ہو، ہم اس کو سب سے زیادہ عزت والا سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے اکرمکم، اللہ کے ہاں مکرم انسان وہ ہے اتقاکم، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ اللہ پاک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اللہ فرماتے ہیں وہ میرا بندہ جو میرے راستے کے اندر مال کو خرچ کرتا ہے، وَاتَّقَى، اور اس کے دل کے اندر میرا خوف موجود ہے، میرا ڈر موجود ہے، میرا خوف، میرا ڈر اس کے دل کے رومے میں بسا ہوا ہے، وہ اکیلا بھی ہوتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے کے لیے میں راستے آسان کر دیتا ہوں، جب بھی اس کو کوئی مشکل آئے گی اللہ ایسے بندے کی مشکلیں آسان فرما دیں گے، جب بھی اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے گی اللہ اس کو مصیبت سے نکلنے کے راستے عطا فرما دیں گے میرے دوستو۔ تو اس لیے پہلا شخص وہ ہے جو میرے دوستو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کی دعا کو اللہ تہجد کے وقت جلدی قبول فرماتے ہیں، وہ ہے جو میرے دوستو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر کرنے والا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے میں اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر زیادہ کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ پاک مجھے ذکر کرنے والی زبان عطا فرما اور شکر کرنے والا دل عطا فرما۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھلایا، جس نے پلایا، جس نے مجھے مسلمان بنایا۔ تو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر کرنے والا بندہ، اس کی دعا کو اللہ بہت جلد قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جس کی دعا کو اللہ جلدی قبول فرماتے ہیں جو استغفار کثرت سے کرتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو اپنا معمول بنا لے، من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر مشکل سے اس کو نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتے ہیں، ومن کل ہم فرجا، ہر غم سے اس کو نکلنے کا راستہ عطا فرماتے ہیں، ہر پریشانی سے اللہ اس کو نکال دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اس جگہ سے اللہ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور استغفار کے فائدے یہ ہیں، فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، میں اولاد میں برکت دوں گا، تجارت میں برکت دوں گا، مال میں برکت دوں گا، دکان میں برکت عطا فرماؤں گا۔ یہ استغفار کی برکت سے تمام فائدے اس بندے کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو تیسرا بندہ جو استغفار کثرت سے کرتا ہے تہجد کے وقت اللہ اس کی دعاؤں کو بہت جلد قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔